برجمال محمد صلوات اللہ صلی علی محمد والی. میسم میاں اگر یہ پنکھا کھولتے جائیں تو بہترین کام ہو جائے گا جناب. بس میں یہ چلے گا، کافی ہے کافی، کوئی ایک چل جائے جناب. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد والی محمد وعجل فرجہم اجمعین. اگر تھوڑا سا مزید میرے پاس قریب تشریف لے آئیے گا، میں انشاءاللہ خطرناک ثابت نہیں ہوں گا آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ اللہم صلی علی محمد والی محمد وعجل فرجہم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد والی محمد وعجل فرجہم اجمعین. اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اريد ان امر بالمعروف ونهي عن المنکر واسیر بسیرۃ علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھیں صلی علی وعجل فرجہم اجمعین. عزیزان گرامی وازاداران امام حسین علیہ السلام، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ عزاداری سید الشہداء جاری تھیں، جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ. بھئی ذکر سید الشہداء بار بار جو آپ کو سنایا جا رہا ہے، اور یہ ذکر سید الشہداء مختلف علماء سے، مختلف ذاکرین سے،
مختلف افراد سے آپ کو سنایا جا رہا اور آپ سن رہے ہیں مختلف افراد کو. اچھا، ذکر سید و شہداء ایک ہی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا. یہ مختلف لوگوں کو لا کر یہاں بٹھانا اور ان کے ذریعے سے اس ذکر کو دوبارہ سے جاری کرنا، شاید اس کی مصلحت ائمہ کے دور سے یہ رہی ہو کہ شاید کوئی ایک مجلس ایسی آ جائے کہ جس میں ہمارے چاہنے والے ہمارے مقصد شہادت کو سمجھ لیں. شاید کوئی ایک ایسی مجلس آ جائے کہ جس میں یہ مقصد تک پہنچ جائیں اور یہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے زمانے کے امام کو شناخت کر لیں. معاملہ شناخت امام کا ہے کہ اگر زمانے کے امام کو کسی نے شناخت نہ کیا اور اس کی موت واقع ہو گئی تو رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ گویا اس کی موت جہالت پر واقع ہوئی ہے، کیونکہ وہ اپنے زمانے کے امام کی وہ شناخت نہیں کر سکا. زمانے کے امام کی شناخت یہ نہیں ہے کہ صرف اتنی سی معلومات میرے اور آپ کے پاس ہوں اور ہم کہیں کہ ہمیں معرفت امام حاصل ہو گئی. وہ کیا معرفت امام ہے ہمارے ذہن میں جو ہے کہ صاحب زمانے کے امام آخری امام ہیں، 12واں نمبر ہے معصومین میں، ان کا نام امام مہدی علیہ السلام ہے. صلوات پڑھے محمد. ان کی والدہ کا نام بی بی نرجس خاتون، ان کے بابا کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام. صحیح ہے بھائی، اتنی چیزیں ہمیں معلوم ہیں، یاد ہیں، اور ہم نے کہا ہمیں امام زمانہ کی معرفت حاصل ہو گئی. بھائی ہم جانتے ہیں مولا کو، کہتے ہیں ہم مولا کو جانتے ہیں. یہ شناخت کہا کہ اگر اتنی سے چیز سے یہ شناخت امام ہونے لگے تو باقی ائمہ جتنے گزرے ہیں ان کو بھی ان کے زمانے کے لوگوں نے شناخت نہیں کیا. یہ باقی جتنے ائمہ گزرے ہیں، یعنی خود امیر المومنین موجود ہیں، آپ کے پیچھے اتنے افراد نماز پڑھنے والے ہیں، اتنے لوگوں نے آپ کو غدیر کے میدان میں دیکھا ہے. وہ میدان غدیر میں آپ کو کیوں دکھایا جا رہا تھا؟ اسی لیے دکھایا جا رہا تھا نا آپ کو کہ لوگ شناخت کر لیں، شکلاً پہچان لیں، روحانی طور پر پہچان لیں، ان کے مقام اور ان کے رتبے کو پہچان لیں. پھر بہت سے ایسے واقعات رسول اللہ کی زندگی میں واقع ہوئے کہ جو شناخت امیر المومنین کے لیے تھے. یعنی زمانے کے امام کو شناخت کرنا ہے، زمانے کی ولایت کو شناخت کرنا ہے. ولایت صرف امیر المومنین تک تھوڑی ہے، ولایت تو منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے نا. ولایت کا تو پورا ایک سلسلہ ہے اس کے بعد، یا نہیں ہے؟ جی جناب، ولایت صرف امیر المومنین تک ہے یا امام زمان تک ہے؟ امام زمانہ تک ہے. یعنی وہ سارا رتبہ، وہ سارا مقام تمام ائمہ کو وہی مقام حاصل ہے، اسی طریقے سے چلے ہیں. زمانے میں فرق ہے، لوگ شناخت نہیں کر پا رہے ہیں، لوگ شناخت نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ کل جیسے آپ کے سامنے بتایا گیا کہ امام حسن مجتبیٰ موجود ہیں، درہم و دینار لوگوں نے دیکھا اور زمانے کے امام کو چھوڑ دیا. اگر معرفت ہوتی تو کبھی بھی درہم و دینار کا سودا نہ ہوتا. اگر معرفت امام ہوتی تو کسی صورت انسان تلوار سے بھی خوف زدہ نہ ہوتا، بلکہ مدینے سے جانے والوں میں یہ بھی شامل ہوتا. جو لشکر مدینے سے نکلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اس میں یہ بھی شامل ہو جاتے جناب علی افراد. اتنی بڑی تعداد میں مدینے سے لوگ نہیں آئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں امام حسین کا ساتھ دینے والے مکہ سے نہیں نکلے ہیں. سب سے بڑی تعداد جو نکلی ہے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں میں، وہ کہاں کے لوگ ہیں جناب؟ دیکھیں آپ لوگوں نے کافی مجالس سن لی ہیں، پوری زندگی آپ کی گزر گئی، اور اب بھی میں پوچھوں گا کس کس عالم کو سنا تو آپ نام بھی بتانا شروع کریں گے. فلاں کو سنا، فلاں کو سنا، فلاں کو سنا، فلاں کو سنا، اتنوں کو سن لیا. تو اب جناب علی بتائیے، اگر آپ سے میں پوچھ لوں
کہ شہدائے کربلا میں جو 72 ہیں، ان 72 میں سب سے بڑی تعداد کس شہر کے شہداء کی ہے؟ کون سا شہر ایسا ہے؟ آیا مکہ کے لوگ زیادہ ہیں، مدینہ کے لوگ زیادہ ہیں، شام سے لوگ زیادہ آئے ہیں، یمن سے کوئی ساتھ آیا ہے، بصرے کے رہنے والے ان کے ساتھ ہیں، یا کوفہ والے زیادہ ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جناب کوفہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہیے، کوفے سے سب سے بڑی تعداد آئی ہے شہدائے کربلا میں۔ جو شہداء ہیں جن کو میں نے سرسری طور پر گن لیا ہے، گنتی کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 48 کتنا ہوتا؟ 48 72 میں سب سے بڑا عدد جو آ رہا ہے شہداء کا، وہ جناب علی کوفے سے آ رہا ہے، اور کوفے والوں پر سب سے زیادہ لعن طعن ہے۔ یہ کیا چکر ہے یا نہیں؟ یہ بات کیا خیال ہے؟ کبھی سوچا اس طریقے سے یا نہیں؟ سب سے زیادہ اب مدینے والوں کو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، مدینے والے معصوم، مکے والے بھی بالکل معصوم، اتنے معصوم کہ بس ان بیچاروں نے کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں 2.5 مہینے جا کر رہے ہیں۔ واقعہ کربلا سے پہلے مولا کہاں پہنچے؟ رجب سے لے کر کہاں چلے گئے مولا؟ مکہ پہنچ گئے نا، مدینہ چھوڑ کر۔ مکے کو آپ نے مرکز بنایا۔ مکے کا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف نہ کرایا ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف نہ کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں امر بالمعروف مولا نے کیا ہی نہیں۔ ایک صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے، بیچارے ابھی پتہ چلا انہیں، 2024 میں جا کے انہیں پتہ چلا یہ امام حسین نے پورے واقعے کربلا میں امر بالمعروف کیا ہی نہیں بیچارے نے۔ یعنی شرم نہیں آتی ہے لوگوں کو، دنیا پرستی ہے اور کیا چیز ہے یہ؟ انسان دنیا کی خاطر جو ہے وہ احادیث کو تبدیل کر دیتا ہے، زر و جواہر کے طور لے کر انسان جناب علی روایات کو تبدیل کر دیتا ہے، اور اس ممبر کے بارے میں وہ الٹی سیدھی جناب علی۔ امام علیہ السلام مکہ میں جو رہے ہیں، تو مکہ کی تاریخ میں جو مولا نے سارا امر بالمعروف کیا، پورے مکہ کی تاریخ میں جو شہدائے کربلا مکہ سے کتنے مل رہے ہیں جناب؟ 3 یا 4 3 یا 4 افراد ہیں پورے مکہ سے جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ مدینہ سے 2، پورے اتنے بڑے مدینہ سے 2۔ اب یہ بتائیے مکہ اور مدینہ سے ان کے بارے میں یہ ساری چیزیں غائب کیوں ہو گئیں؟ ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہو رہا کہ صاحب مکے والوں نے ساتھ نہیں دیا، مدینے والوں نے ساتھ نہیں دیا؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب کوفے والوں نے ساتھ نہیں دیا؟ پوری زندگی مدینے میں گزاری، مدینے میں پیدا ہوئے، امام حسین 50 سال مدینہ میں رہتے رہے، تو مدینے والوں کو زیادہ ساتھ دینا ہے کہ کوفے والوں کو دینا ہے؟ مدینے والوں کو زیادہ ساتھ دینا ہے۔ یہ مدینے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مکے میں رہتے رہے جناب علی اتنے عرصے تک، مسلسل حج کرتے رہے، عمرہ کرتے رہے پوری زندگی۔ امام حسین علیہ السلام، خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسلسل مکہ جاتے رہے، لوگ ان کو پہچانتے تھے، آپ کے معجزات وہاں پر موجود ہیں، کسی کو کیا دیا، کسی کو کیا، یہ سب کچھ ہے۔ مکے والے بھی نہیں پہچان رہے۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ جتنے بڑے بڑے صحابی اصحاب رسول خود مدینہ میں موجود تھے، ان کی اولادیں قاتلان حسین تھیں، ان کی اولادیں قاتلان حسین ہیں، ان کے بیٹے، کسی کا پوتا، کسی کا نواسا، کسی کا داماد، کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا، یہ سارے لوگ شامل تھے۔
کہا کہ اگر ہم نے مدینے والوں میں سے کہہ دیا تو یہ سارے کے سارے کہیں اس لپیٹ میں نہ آ جائیں کہ اے بنی امیہ جلدی جلدی سے ایسی احادیث کو گڑھنا شروع کرو کہ سارا رخ مکے اور مدینے سے موڑ دو کوفے کی جانب، تاکہ ساری توجہ ان کی کوفے کی جانب ہو جائے اور مکے والے ان کو معصوم، مدینے والے بھی ان کو معصوم نظر آنے لگے ہیں۔ یہ تاریخ ہے۔ اس طریقے سے شاید میں نے اور آپ نے کبھی تاریخ کی جانب غور نہیں کیا ہے، شاید میں نے اور آپ نے فکر نہیں کی ہے، واللہ سارا زمانہ جو چل رہا ہے۔ کہا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ جناب علی امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکل رہے ہیں، وہ بھی 8 ذی الحجہ کو۔ 8 ذی الحجہ کا کیا مطلب ہے کہ مکہ لبالب حاجیوں سے بھرا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ میں ایک جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو۔ طواف کعبہ زبردست طریقے سے جاری ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس مجمع میں جو لاکھوں کا مجمع ہے یا اس زمانے کا ہزاروں کا مجمع ہے جناب علی، لاکھوں کا ہی کہا جائے گا کیونکہ واپسی پر ہی 1,24,000 ہیں۔ حجت الوداع سے واپسی پر جو مجمع چل رہا ہے یہ کتنا ہے؟ 1,24,000 کا تو مجمع یہی ہے۔ باقی تو سارے مکے میں رہ گئے، مختلف جگہوں پہ ان کو جانا ہوگا، اپنے اپنے شہروں کی طرف جانا ہوگا، وہ وہاں رہ گئے جناب علی۔ تو کئی لاکھ کا مجمع ہے یقیناً وہاں پر۔ اس کئی لاکھ کے مجمع میں امام حسین علیہ السلام نے کئی مرتبہ اپنا تعارف کرایا، کئی مرتبہ مختلف انداز سے اپنے بارے میں بتاتے رہے، کئی مرتبہ ظالم کو بتاتے رہے یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ زناکار ہے، یہ عیاش ہے، ایسے شخص کو خلیفۃ المسلمین نہیں ہونا چاہیے۔ مولا بتاتے رہے ہیں ایسے شخص کو خلیفۃ المسلمین نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو بتا رہے ہیں کہ ایسے شخص کو خلیفۃ المسلمین نہیں ہونا چاہیے، یہ امر بالمعروف نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کا حکم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جناب یہ سارا امام حسین علیہ السلام مسلسل اپنا تعارف کراتے رہے ہیں، اپنے ساری چیزوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے یہ جو سارا موضوع دوبارہ سے نکل رہا ہے اور جو اب بات آپ کے سامنے ہو رہی ہے، آیا آپ جو یہاں شرکت ابھی کر رہے ہیں، آیا ثواب کے لیے آئے ہیں کہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں؟ بھئی ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم صرف اس لیے جمع ہو رہے ہیں کہ پالنے والے جیسے وہ شیعہ تھے ویسے ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے ثابت نہ ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وَإِلَّا اس دور میں وہ کہنے کہ دین ختم ہو چکا تھا، اسلام ختم ہو چکا تھا، میرے نانا کی امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ ہے۔ اِنِّي لَمْ أَخْرُجْ شَرًّا وَلَا بَطْرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا۔ صحیح ہے، یہ سارا خطبہ ہے نا امام حسین علیہ السلام کا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہاں پہ سارا نظام اسلام ہی بگڑ گیا تھا، میں کہہ رہا ہوں کہاں بگڑا تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں سارا نظام اسلام بگڑ گیا۔ بھائی حج تو ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اسلام ختم ہو گیا۔ نمازیں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ نمازیں بھی ہو رہی ہیں۔ لوگ روزے رکھ رہے تھے کہ نہیں؟ کیا روزے بھی رکھ رہے تھے؟ قرآن مجید کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ لوگ حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ اتنا حفظ کیا کہ 300 حافظان قرآن خود کربلا میں موجود ہیں امام حسین کے مد مقابل۔ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں اسلام ہی نہیں تھا۔ آپ کے خیال میں اسلام کیا ہے بھائی؟ بھائی نماز تو ہو رہی ہے، نماز آج بھی ہو رہی ہے، انچولی میں نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہم اپنے علاقے کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ قرآن پڑھے جا رہے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ اب الماریاں بھری پڑی بھائی، پڑھنے والے رات کو آتے ہیں، ملائکہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ ان کے رکھنے کا بہت ثواب ہے، رکھنے کا ثواب ہے، پڑھنا نہیں۔ ابا کے نام پر، دادا کے نام پر، اماں کے نام پر قرآن پورا نیا سیٹ، بالکل
بائنڈنگ کے ساتھ نئے سیٹ تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے یہاں رکھے ہوئے، وہ یہ ٹرسٹی حضرات جو خدمت گزار ہیں وہ بتائیں گے کہ کتنے پیکٹ تو ایسے ہیں جو ابھی تک کاغذ کھلا ہی نہیں. اور ہم ایصال ثواب کیا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بولیے نا. ہم ایصال ثواب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسجد میں لا کے رکھیں گے تو وہ ثواب ہو جائے گا. جانماز لے جا کے رکھیں گے. فاتحہ میں جانماز رکھتے ہیں کہ نہیں؟ فاتحہ میں جب فاتحہ کی کھانا ہو رہا ہوتا ہے جناب، ہم سارے اردو اسپیکنگ ہی بیٹھے ہیں تقریباً زیادہ تر یہاں پر جتنے مجھے نظر آ رہے ہیں. ہمارے یہاں کی رسم و رواج الگ ہیں، سندھ کا رسم و رواج الگ ہے، پنجاب کا رسم و رواج الگ ہے، بلوچستان کے شیعوں کا رسم و رواج الگ ہے، اور جناب علی کے پی کے میں چلے جائیے وہاں کا رسم و رواج. شیعوں کی بات ہو رہی ہے. ہمارے یہاں کی فاتحہ میں تو پان کی گلوری بھی ملتی ہے. ہمارے یہاں کی فاتحہ میں گرم گرم کھولتی ہوئی چائے بھی ملی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں آپ مجھے اتنے حیران ہو کے نہ دیکھا کریں، بتانا تو آپ کو پڑے گا. کبھی کبھی آپ نے دیکھی ہے چائے رکھی ہوئی کہ نہیں دیکھی فاتحہ میں؟ اچھا کیوں رکھی دیکھی ہے بھائی؟ کیوں دیکھی آپ نے؟ میں اب آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں. یہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا، سگریٹ بھی بتا رہے ہیں کہ رکھی ہوئی ہے. کیا ابا کو سگریٹ بہت پسند تھی، انہوں نے سگریٹ بھی رکھی. انہوں نے کہا کہ جی اماں کو کریلے بہت پسند تھے، رکھے کہ نہیں رکھے؟ اچھا ہم سب کے سب اگر یہ نہ رکھے تو کیا ہوگا؟ ایک قیامت برپا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پورا خاندان چڑھ دوڑے گا ہم سب پر کہ میاں یہ کیا ہو گیا، یہ امید نہ تھی تم سے. یعنی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے، یہ تو امید تھی. یعنی بے نمازی ہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے نمازی ہیں، اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. دیکھیں یہ دین، میں اور آپ دین اسلام کس کو سمجھ رہے ہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے جو لوگ تھے وہ دین اسلام کس کو سمجھ رہے تھے؟ وہ دین اسلام اسی کو سمجھ رہے تھے کہ کعبہ ہے اور طواف جاری ہے، کعبہ ہے اور نمازیں جاری ہیں، مکہ ہے، مدینہ ہے، اور کوئی روزہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. دیکھیں وہ اس کو دین سمجھ رہے تھے. اور ایک دین میرا اور آپ کا ہے جسے میں اور آپ دین سمجھ رہے ہیں، جس کی مثالیں ابھی دی گئیں. یہ تو بڑا آسان سا دین ہے جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. یعنی میں اور آپ جس دین کی جانب جا رہے ہیں، جیسے آج شب جمعہ ہے اور مرحومین اپنے اپنے مقام پر انتظار کر رہے ہوں گے کہ شاید میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا پوتا، میرا پوتی، میرا نواسا نواسی، میرا بھانجا بھتیجا کوئی تو میرے لیے کچھ بھیجے گا. آج شب جمعہ تمام مرحومین اپنے اپنے لیے. اب دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے کیا جس کو میں اور آپ دین سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کس چیز کو دین لے لیا؟ آیا کعبہ دین ہے یا کعبے کے اندر پیدا ہونے والا دین ہے؟ ہائے کاش کہ میں ذاکر ہوتا، کوئی نہ کوئی نعرہ حیدری لگا ہی دیتا. یا اللہم. دیکھیے گا ہمیں خود بتانا پڑ رہا ہے کہ بھائی نعرہ لگا لیجئے. یہ کب لگانا پڑتا ہے؟ جب انسان کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے اور انسان کو یقین مانی ہماری عملی جو زندگی ہے، ہمیں اپنی عملی زندگی میں معلوم ہی نہیں کہ فضائل اہل بیت ہیں کیا. فضیلت ہے کہ کس چیز میں فضیلت سے زیادہ ہے؟ آیا کعبے کے چاروں طرف چکر لگانے میں فضیلت زیادہ ہے یا کعبے کے اندر جو پیدا ہوا ہے اس کا کہنا ماننے میں فضیلت زیادہ ہے؟ جو کعبے کے اندر پیدا ہوا ہے اس کو ماننا نہیں، اس کا کہنا ماننے کی فضیلت زیادہ ہے. کہنا ماننے کی فضیلت زیادہ ہے. لہذا یہ سارے کے سارے جناب طواف کعبہ اپنے طور پہ جاری تھا اور زندہ ولایت ان کے درمیان سے نکل کے جا رہی تھی.
عجیب موقع ہے. اس بارے میں ذرا سا سوچئے کہ سارے مسلمان مل کر طواف کعبہ کر رہے ہیں اور زندہ ولایت حسین ابن علی کی شکل میں نکل کر ان کے درمیان سے نکل کر چلی گئی ہے عین حج کے موقع پر. اور یہ ولایت کو جاتے ہوئے دیکھ بھی، یہ سارے کے سارے ولایت کو دیکھ بھی رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ شناخت نہیں رکھتے تھے، معرفت ولایت ان کے درمیان نہیں تھی، لہذا انہوں نے جناب علی یہ ساری عبادت اسی کو سمجھتے رہے کہ ہمارا چکر لگانا ہی عین عبادت ہے، ہمارا صبح سے لے کر شام تک فاقے میں رہنا عین عبادت ہے، ہمارا کلام مجید کو حفظ کر لینا عین عبادت ہے. کہا کہ سب کچھ عین عبادت ہو جائے گا اگر ولایت شامل ہو، اگر ولایت شامل ہو، امیر المومنین اگر شامل ہے، اگر تمہاری تمام عبادات میں خود امیر المومنین شامل ہیں، تمہاری عبادت بن جائے گی. اس کی منزلت ایک الگ سے منزلت آپ کو مل جائے گی. اب ایک شخص، حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے جناب علی، حضرت ابو ہریرہ کو جانتے ہیں؟ جی ارے بھائی جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں نا، بس سن لیجئے، انہی کی بات سن لیجئے صاحب، انہی کی روایت انہی کی کتاب سے سنا رہے ہیں، انہی کی روایت ہے انہی کی کتاب سے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جناب علی کہ ہم نے نماز فجر رسول اسلام کے پیچھے پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ہم سب کے سب فارغ ہو گئے. ابھی نماز جماعت بکھرنے نہ پائی تھی، مجمع اپنی جگہ پر موجود تھا کہ ایک شخص نے اچانک کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر اس نے شکایت کی، یا رسول اللہ، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ نماز فجر جو میں آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہوں یہ اپنے گھر پہ پڑھ لیا کروں؟ سوال کیسا ہے جناب؟ اچھا ہے کہ برا؟ بھئی حالات کے پیش نظر بتا دیجئے نا. بھئی بارش بھی بہت ہو رہی ہے، لوٹنے والے بھی بہت زیادہ ہیں صبح صبح، آپ بھی اپنے گھر سے پورے محلے سے ایک ہی نکل کر یہاں آتا ہوگا، ہر گلی سے ایک ہی پہنچتا ہوگا. یہ صبح کی جو منظر کشی ہے وہ ایسے ہی ہوگی. اگر باہر بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگ جائیں تو پتہ چل جائے گا کون سی گلی سے کتنے آ رہے ہیں. جناب علی ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جناب علی انہوں نے کہا کہ صاحب یا رسول اللہ، کیا یہ نماز فجر میں گھر پہ پڑھ لوں؟ ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تمہیں مسجد آنے میں کیا قباحت ہے؟ مسجد آنے میں کیا قباحت ہے؟ مسجد میں آؤ اور یہاں کے نماز فجر پڑھ لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کہتا ہے یا رسول اللہ، مسئلہ یہ ہے کہ مسجد آنے میں رکاوٹیں بہت ہیں. کہا کیا رکاوٹ ہے؟ کہ اللہ یہ ایک انصاری ہے، میں بھی انصار سے تعلق رکھتا ہوں، وہ بھی ایک انصار سے تعلق رکھتا ہے، اس کے گھر میں ایک جناب علی کتا ہے، جب میں صبح صبح آتا ہوں تو اس کتے نے میرے اوپر حملہ کیا، میرے لباس کو پارا پارا کیا، اور صاحب اس نے کاٹ بھی لیا. اب میں جب صبح نکلتا ہوں تو جناب علی وہ کتا میرے پیچھے پڑ جاتا ہے. دیکھیں ولایت کو ذہن میں رکھیے گا، موضوع ولایت کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ کتا نے صاحب میرے اوپر حملہ کیا، میرے لباس کو پارا پارا کیا، میری پنڈلی میں اس نے کاٹ لیا. جناب علی ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ، اسے مجھے کو نہیں کاٹا بلکہ میرے چند دوستوں کو بھی اس نے اس طریقے سے زخمی بھی کیا ہے، کاٹا بھی ہے. لہٰذا میں معذرت خواہ ہوں، صبح تو میں نہیں آ سکوں گا جناب علی. اب سنیں رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو قانون اسلامی ہے کہ جو کتا کسی کو کاٹ لے ایسے کتے کا قتل کرنا واجب ہے. ایسے کتے کو یہ قتل کرنا جناب علی لازم ہو جاتا ہے. لہذا بھائی سارے کے سارے آپ نمازیوں سے گزارش رسول اللہ کہ بھائی چلو سب مل کر اس انصاری کے گھر چلتے ہیں جس نے اس کتے کو پالا ہوا ہے، اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا کتے کو. جناب علی یہ جیسا یہ سارا جلوس یہاں سے نکلا اور نکل کے جناب علی انصاری کے دروازے پر پہنچا.
اب روایت یہاں سے آگے چلتی ہے. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک، جناب انس بن مالک کو حکم دیا گیا، بلکہ حکم دیا گیا یا کیا کیا گیا کہ وہ جلد بازی میں وہ آگے بڑھ گئے. ان کو بتایا گیا کہ صاحب یہ دروازہ ہے اس انصاری کا، یہاں وہ شخص رہتا ہے، یہیں اندر اس کا کتا بھی موجود ہے. جناب علی انس بن مالک آگے بڑھے، جلدی سے جا کے دروازے کو دستک دی. جیسے دروازے کو جناب علی دستک دی ہے، اندر سے صاحب وہ انصاری نکل کر آیا، اور اس نے جو اتنا بڑا مجمع سامنے اپنے دروازے پر دیکھا. آپ کے دروازے پر کوئی آ جائے تو کیا حالت ہوگی؟ حالت اس کی بگڑ گئی. لیکن جب اس نے غور سے دیکھا، اس نے دیکھا اس میں تو رسول اللہ خود تشریف لائے ہیں. یا رسول اللہ، زہ نصیب، میرا مقام، میری منزلت، میری قسمت میرے دروازے پہ، وہ بھی رسول خدا. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. یا رسول اللہ، میری تو قسمت ہی بدل گئی، اور آپ نے یہاں آنے کی کیوں زحمت کی؟ آپ مجھے بتا دیتے، کسی کو بھیج دیتے، میں خود ہی مسجد میں حاضر ہو جاتا. کہا کہ نہیں، معاملہ تمہارے حاضر ہونے کا نہیں ہے، معاملہ ایسا ہے کہ تمہارے کتے کے بارے میں یہ شکایت آئی ہے کہ اس نے ہمارے فلاں انصاری کو کاٹ لیا ہے، اس کو زخمی کر دیا ہے، اور ایسے کتے کا قتل واجب ہے. ہمارے سامنے کتے کو حاضر کیا جائے تاکہ اسے جلد از جلد قتل کر دیا جائے. دیکھیں کیسے کیسے نظام چل رہا ہے. جناب علی انصاری نے جیسے یہ بات سنی، سخت ترین غصے میں آ گیا جناب علی کہ نہیں، یہ تو بڑی میری بے عزتی کی بات ہے کہ میرے کتے نے جا کر جناب علی فلاں انصاری کو کاٹ لیا ہے. رسی میں گلے میں اس کے رسی باندھی اور گھسیٹتا ہوا لے آیا، اور لا کر اس نے رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، یہ کتا ہے، اب آپ جانے، اور جناب علی اس پر جو بھی حد ہے اسے جاری کیا جائے. تو اب تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی کتا رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، وہ گویا ہوا. کیا ہوا؟ بولنے کی صلاحیت پروردگار عالم نے اس کو دے دی. اب وہ کتا بھی یہی کہہ رہا ہے، کتا بھی اپنے مالک کی زبان بول رہا ہے، کہہ رہا یا رسول اللہ، آپ نے یہاں کیوں زحمت کی؟ آپ مجھے حکم دے دیتے، میں خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. یہ آپ یہاں تک کیوں آ گئے یا رسول اللہ؟ اب یہ سارا مجمع کتے کو دیکھ رہا ہے، اور کتا عربی زبان میں رسول خدا کے ساتھ کلام کر رہا ہے. جناب علی رسول اللہ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے فلاں نمازی کو کاٹ لیا ہے، فلاں انصاری کو تم نے کاٹ لیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. ہاں، اس نے کتے نے ایسے مجمع میں جھانکا، دیکھا وہ پیچھے ڈر کے مارے کھڑا ہوا تھا. رسول اللہ نے اس نے دیکھا، کتے نے فوراً اسے پہچان کر کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ اس کو میں نے کاٹا ہے اور کاٹتا ہی رہوں گا. یا رسول اللہ، میں اس کو کاٹتا ہی رہوں گا. یہ سارا مجمع جناب علی ساری گفتگو کو سن رہا ہے. دیکھیں یہ ولایت امیر المومنین کی جب بات آ جاتی ہے، اور یہ بھی ولایت اس وقت اعلان ہو رہا ہے کہ ابھی غدیر کا اعلان نہیں ہوا، ابھی غدیر کا اعلان نہیں ہوا ہے. اعلان غدیر سے بھی کئی سال پہلے کی یہ ساری بات چل رہی ہے. اب جناب علی کتے نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جب ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور یہ سارے کے سارے آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ سارے جمع ہو کر میرے مولا علی کو برا بھلا کہتے ہیں. یا علی، اور جو علی کو برا بھلا کہے وہ ہوتا ہے نجس، اور نجس انسان مسجد جا نہیں سکتا. لہذا میں نے مسجد کو بچانے کے لیے اسے کاٹا ہے تاکہ مسجد باقی نجاستوں سے طاہر رہے. تو بتاؤ یہ رہے تھے کہ جو علی کی مخالفت کرے گا، جو علی سے دشمنی رکھے گا، وہ کبھی خانہ خدا جا نہیں سکتا، وہ علی کے در پر آ نہیں سکتا. اب میں کیوں کہوں کہ پڑھیں صلوات؟ میں کیوں کہوں؟ میں تو نہیں کہہ رہا. صحیح ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے وہ ایسا ہاتھ کرنے کی، یوں زور سے ایسا ہپ ماروں گا پھر آپ جناب علی سارے اشاروں کو سمجھتے رہتے ہیں. ہاں، اس کا مطلب ہے کچھ ہونے والا ہے، کچھ بولنے والا ہے، اور لا کر کہیں یہ ادھر ادھر سے واہ واہ والی بات. ہم سمجھا رہے ہیں، بات آپ کو سمجھیں.
یاد کریں, واقعات کو یاد کیجئے کہ کیا کام کیسے ہو رہا ہے. وہ کتا کہہ رہا ہے مالک نے اس کے گلے میں رسی کو باندھا ہے. میرا زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گیا جناب, میں کتنے بجے آ گیا تھا ممبر پر؟ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ کچھ آپ لوگ تھک چکے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. یہ نادر شاہ کا زمانہ ہے, نادر شاہ قلی کا زمانہ. بادشاہ گزرا ہے, ظالم جابر, اپنے زمانے کا بہت ظالم جابر, دنیا کو فتح کر رہا تھا, مختلف ممالک کو فتح کرتے 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 کہاں تک پہنچ گیا؟ ہندوستان تک پہنچ گیا. پورے ہندوستان کو نادر شاہ نے قبضہ کر لیا. جب سارا قبضہ ہو گیا, جنگیں وغیرہ ذرا ختم ہو گئیں, سپاہی سانس وغیرہ لینے لگے, تو اس کا ایک وزیر تھا, مہدی نام ہے اس کا, جناب علی. نادر شاہ سے کہا ہے بادشاہ سلامت, جنگ ختم ہو چکی ہے, مملکت کو فتح کر لیا ہے, اب ہم کافی سکون کی حالت میں ہیں, اگر اجازت ہو تو میں اپنے مولا علی کی زیارت کے لیے نجف چلا جاؤں. اگر اجازت ہو, فرصت تو اب ہو گئی ہے کافی. نادر شاہ نے جو اس سے بات سنی, کہا کہاں؟ کہا نجف. کہتا وہاں کیا کرو گے؟ کہا وہاں میرے مولا ہیں. کہا کون مولا؟ کہا میرا علی. اب یہ تو کہہ رہا مولا تو یہ ہے نا, مولا تو یہ بنے ہوئے جناب علی. جو اس نے علی کا نام سنا, کہنے لگے کہ مہدی تمہاری کافی شکایتیں مجھے پہلے بھی مل چکی ہیں, اور تم ہو شیعہ. تم شیعوں کا بھی عجیب و غریب نظریہ ہوتا ہے بھائی, جو مر گیا والسلام. یہ مردوں کی زیارت کیسی؟ اب دیکھیں یہاں مہدی نے کیا پلٹ کر جواب دیا ہے. مہدی نے کہا کہ ہاں جو تم یہ کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے, وہ مقام, وہ منزلت میرے مولا کی ہے کہ وہاں کوئی نجس جا نہیں سکتا. نجس تو نجس, وہاں پر کوئی کتا بھی نہیں جا سکتا. اب یہ دو جملے جو اس نے کہے مہدی نے, کہ وہاں نجاست جا نہیں سکتی, اور وہاں نجاست تو نجاست, وہاں کتا بھی نہیں جا سکتا. یہ نادر شاہ کو جا کے ٹھک ایسا جا کے اس کے دل پر لگا. اس نے کہا بس یہی موقع ہے اس کو قتل کرنے کا. یہ اس نے کیا کہہ دیا؟ کہا نہیں, اچھا تم جا رہے ہو کیونکہ تم میرے وزیر ہو اور تم سے تمہاری بڑی خدمات ہیں, میں تمہیں روکوں گا نہیں, لیکن اس سفر میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا, اور میرے ساتھ کتا بھی جائے گا, میرے ساتھ نجس ترین شراب بھی جائے گی, کیونکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اس حرم میں نہ کتا جا سکتا ہے نہ نجاست جا سکتی ہے. سپاہیوں تیار ہو جاؤ, لشکر کو تیار کیا جائے, ہم بھی مہدی کے ساتھ نجف اشرف جائیں گے. لیجیے صاحب, کاروان تیار ہو رہا ہے یہاں پر, اور سارے لوگ سپاہی تیار ہوئے. ایک کتے کو, بڑے طاقتور مضبوط ترین کتے کو تلاش کیا گیا اور لایا گیا. آپ کو تو پتا نا مضبوط ترین کتے اس دنیا میں بھی موجود ہیں, اور یہ کتے بھونکتے ہی مسلسل رہتے ہیں. لیکن کتا ہے نا, اسے معلوم ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا, کس پر بھونکنا ہے اور کسے کاٹنا ہے. یہ کتے کی صلاحیتیں ہیں. اچھا کتا ہوتا بڑا وفادار ہے, کتے کے اندر بڑی صلاحیت یہ ہے کہ وہ دور سے آنے والے خطرے کو بھی بھانپ لیتا ہے. اچھا کتے کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر تو ہے لیکن مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, لہذا دم بھی ہلانے لگتا ہے. دیکھتا ہے کہ غیر تو ہے لیکن مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, لہذا اس پر بھونکنے بھی. دیکھیں کتا ہر کسی پر نہیں بھونکتا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے. لیجیے صاحب, وہ نادر شاہ کا پورا قافلہ تیار ہو گیا. یہ جناب علی جیسے جیسے نجف اشرف کے نزدیک پہنچتے جا رہے تھے, اس کے کتے میں بے چینی پیدا ہوتی جا رہی تھی. اور جیسے یہ حرم امیر المومنین کے پاس پہنچے ہیں اور انہوں نے پوری طاقت سے اس کتے کو حرم میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے, کتا جا نہیں رہا تھا. بڑے مضبوط جسم کے سپاہیوں کو یہ حکم دیا گیا زنجیروں میں جکڑ کر اس کتے کو گھسیٹ کر حرم امیر المومنین میں لایا جائے. کہتے جتنا زور لگایا, وقت یہ آیا کہ زنجیریں توڑ کر کتا باہر نکل گیا.
اب رہ گئی جناب علی اس کے پاس شراب کی بوتل. کہتا ہے صحیح ہے, کتا تو بھاگ گیا نا, یہ شراب تو میں اندر لے جانے میں کامیاب ہو ہی جاؤں گا. لہذا یہ شراب لے کر اندر حرم امیر المومنین میں داخل ہو گیا, اور شراب کے برتن کو جیسے ہی جا کے مولا کے حرم میں, مولا کے روضے کے سامنے جا کر اس نے کھولا ہے, اب جو دیکھتا ہے شراب سرکہ بن چکی تھی. شراب سرکہ بن چکی تھی. کہتے ایسا منظر, اب جو اس نے حیران ہو کر دیکھا تو اب اس کے دل پر ایک عجیب رعب سا طاری ہوا. یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد اپنے سپاہیوں کو دیکھتا تھا اور اس برتن میں دیکھتا تھا کہ جس میں اس نے سرکے کو جو سرکہ بن چکا تھا اسے بار بار دیکھتا تھا, حیران ہو کے دیکھ رہا تھا یہ ہوا کیا. اب اس سے رہا نہیں گیا, بے چین ہو گیا, بہت جذباتی ہو گیا, جذبات میں آ کے کہہ رہا تھا اپنے سپاہیوں کو کوئی ہے سپاہیوں میں زیادہ جو میرے گلے میں مثل کتے کے رسی باندھے اور مجھے حرم امیر المومنین میں کتے کی طرح سے گھسیٹتا ہوا کوئی لے کر جائے. کوئی ہے ایسا میرے سپاہیوں میں, وزراء میں, میرے لشکر میں کوئی ایسا ہے؟ لشکر والوں نے کہا ابھی یہ جذباتی ہوا ہے, اس کے ظلم اور ستم کو کون نہیں جانتا, تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائے گا, کہے گا میرے گلے میں رسی کس نے ڈالی تھی. سارے ڈر کے مارے. لیکن نتیجہ نکالیے, واقعات کو سنیں, یاد کریں, اس سے نتیجہ نکالیے کہ ولایت امیر المومنین کیا چیز ہے. یہ ولایت نہیں تو اور کیا ہے؟ شراب سرکہ بن جائے, یہ ولایت نہیں تو اور کیا ہے؟ کتا حرم میں جانے سے انکار کر دے, اسے معلوم ہے کہ میرا مقام کیا ہے. اور دنیا میں رہتے ہوئے جتنے کتے ہیں, اب چاہے وہ 2 ٹانگ کے ہوں, وہ امیر المومنین کے حرم میں کبھی جا ہی نہیں سکتے جناب. یعنی میں اور آپ کتنے ہی دم لگا لیں, زور لگا لیں, میاں آپ جایا تو کریں, آپ ایک دفعہ جائیں تو صحیح, وہاں دیکھیں تو صحیح وہاں ہو کیا رہا ہے. اپنی جگہ مخالفت اپنی جگہ پر, ایسے امریکہ بھی تو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں, یہاں پر بھی گھومنے ہی کے لیے چلے جائیں. ایسی کیا بات ہے؟ تاریخی مقام سمجھ کے چلے جائیں کہ 1400 سال سے کسی شخص کو یہاں پہ دفن کیا گیا ہے, چلو چل کر دیکھے تو صحیح. ایک تاریخی مقام بھی تو انسان دیکھنے کے لیے جاتا ہی ہے نا. ٹھٹا کون جاتا ہے؟ مکلی کون چلا گیا؟ مکلی چلے گئے, وہاں نہیں گئے. کہا مکلی چلے جاؤ گے, وہاں کتے نہیں جاتے. یہ یاد رکھیے گا, ایک فارمولہ انہوں نے دے دیا ہے. یہ ناراضگی والی بات نہیں ہے, ایک فارمولہ ہے. یا تو جا کے دیکھ لیجئے کہ بھائی ہم سے نہ پوچھے, ابو ہریرہ سے پوچھ لیجئے, ابو ہریرہ سے نہ پوچھے, انس بن مالک سے جا کے پوچھ لیجئے, انہوں نے یہ ساری چیز کو بتایا, وہاں پہ لکھا, ہم نے آپ کے سامنے اگر اس کو بیان کیا. وہ کہتے ہیں جناب علی یہاں لے کر آئے, اس نے یہ سارا معجزہ دیکھا, اور جناب علی بضد تھا کہ کوئی ہے لشکر میں جو میرے گلے میں رسی باندھے. لشکر والے سارے ڈر گئے تھے, خوف زدہ ہو گئے تھے. اچانک لشکریوں نے دیکھا 2 غیبی ہاتھ آگے بڑھے, رسی لے کر نادر شاہ کے گلے میں ڈال دی گئی. اب وہ غیبی ہاتھ نادر شاہ کو گھسیٹتے ہوئے حرم امیر المومنین قبر علی کے اوپر لے آئے. جیسے یہ قبر علی پر پہنچا اور اس نے یہ دیکھا کہ ہاں یہ غیبی ہاتھوں نے مجھے رسیوں سے جکڑا ہے اور مجھے یہاں لا کر ڈالا گیا ہے. اب اس کی حالت اور زیادہ خراب تھی. مخاطب کر کے قبر علی کو کہتا ہے, میرے مولا, میرے آقا, میرے سردار, بادشاہ کائنات تو آپ ہیں. اپنے سر سے تاج اتار کر امیر المومنین کی قبر مبارک پہ سجا دیا. حالت متغیر ہو گئی تھی اس کی. سارا مجمع دیکھ رہا تھا, سارے سپاہی دیکھ رہے تھے, یہ آج اس نے یہ کیا کام کیا لیا, نادر شاہ نے یہ کیا کام کیا ہے. نادر شاہ کہتا ہے چلیں, مہدی کہتا ہے ہاں چلیں. کہتا اب کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتا اب کربلا کا ارادہ ہے. پہلے کہاں لے کر پہنچا تھا اسے؟ پہلے نجف اشرف لے کر پہنچا. کہتے کربلا پہنچا. عجیب واقعہ ہے یہ نادر شاہ کا. کہتے کربلا لے کر پہنچا. کربلا پر جب آیا تو اس کا مہدی جو ہے وہ ایک ایک کا تعارف کرانے لگا
کہ یہ قبر کس کی ہے؟ کہا یہ حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے۔ کہا یہ کن کی قبریں اتنی زیادہ؟ کہا یہ گنج شہیداں ہے۔ کہا یہ قبر جو ایک بڑی سی نظر آ رہی ہے، کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کی قبر ہے۔ کہا اس کے اندر اور کون ہے؟ کہا اس کے اندر ان کا بیٹا ہے، علی اکبر ہے، ان کے سینے پر اصغر سو رہا ہے۔ یہ ساری بات اپنی سن رہا تھا، دیکھتا جا رہا تھا، بڑے غور سے سارے حرم کو دیکھ رہا تھا، متاثر ہو رہا تھا، اعلان کر رہا تھا کہ ہاں یہاں پہ اب یہ بننا چاہیے، یہاں پر یہ ہونا چاہیے۔ میں کافی دیر میں یہاں سے پہنچا ہوں۔ کہتے جیسے یہ قبر حسین سے رخصت ہوا تو مہدی اس کو لے کر پہنچا قبر عباس پر۔ فاصلے پر تھی نا قبر عباس۔ جب یہ قبر عباس پہ فاصلے پر پہنچا، کہنے لگا یہ کس کی قبر ہے؟ یہ کس کا روضہ اتنی دور لے جا کر تم نے بنایا؟ یہ کس کا روضہ؟ کہا کہ یہ حسین کا بھائی عباس ہے۔ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس کو بھائی نہیں مانتا۔ اگر یہ بھائی ہوتا حسین کے ساتھ دفن ہوتا، اگر یہ بھائی ہوتا یہ حسین کے ساتھ دفن ہوتا۔ یہ اتنے دور لا کر اس کو کیسے دفن کیا گیا؟ میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، میرا دل نہیں مانتا ہے۔ مہدی نے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کری، سب کچھ بتاتا رہا، لیکن یہ کسی طور پر ماننے کو تیار نہ تھا کہ ناگہاں اچانک ابو الفضل العباس کے حرم میں سے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی شور مچا رہا ہو۔ یہ دائیں بائیں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک جوان کو پکڑ کر لائے ہیں اور جوان پاگلوں کی طرح سے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ عجیب واقعہ۔ نادر شاہ پوچھا کیا ہوا؟ یہ جوان کیوں رو رہا ہے؟ اور وہ آ کر ذریعے مولا عباس پر آ کر اپنی فریاد کر رہا تھا، مولا میری فریاد کو پہنچیں، مولا میری فریاد کو سنیں۔ کہتا ہے اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، معلوم کریں کیا بات ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ وہ جوان کہتا ہے میں کربلا سے باہر کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، ابھی ابھی میری شادی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ جب بھی دولہا دلہن کی شادی ہوتی ہے وہ رخصت کرنے کے بعد سب سے پہلے قبر عباس پر آتے ہیں، کیونکہ عباس با وفا ہیں، عباس وفا کا پیکر ہیں۔ جب بھی دولہا دلہن وہاں سے رخصت ہو کر آتے ہیں وہ قبر عباس پر آ کر وفا کی قسم کھاتے ہیں، وفا کی قسم کھاتے ہیں دولہا دلہن آ کر قبر عباس پر۔ لہذا میں اپنی دلہن کے ساتھ، اپنی پوری بارات کے ساتھ ہم کربلا کی جانب سفر کر رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، جتنا اسباب تھا، جتنا جہیز تھا، جتنا سونا تھا، وہ سب کا سب وہ ہمارے ساتھ چھین کر لے گئے، لیکن غم مجھے اس اسباب کا نہیں ہے، مجھے غم اس چیز کا ہے کہ میری دلہن کو اٹھا کر لے گئے۔ کہا کہ بس یہ نادر شاہ بادشاہ، یہ بادشاہ وقت ہے، کہتا بس اتنی سی بات، کل تجھے تیری دلہن مل جائے گی۔ کہا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے میری دلہن دلائے؟ اب یہ عام آدمی ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ کتنا ظالم اور جابر بادشاہ ہے۔ کہا رہنے دو، تم سے زیادہ میرا طاقتور میرا مولا ہے، مجھے اپنے مولا سے مل جائے گا۔ سپاہیوں نے خاموش ہو جاؤ، تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ بادشاہ؟ ارے بادشاہ میرا عباس ہے، میں بادشاہ اپنے عباس کو مانتا ہوں۔ کہتا نادر شاہ ان تمام چیزوں کو سن رہا تھا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا صحیح ہے، پھر اپنے بادشاہ سے، اپنے آقا سے، اپنے مولا سے کہو کہ یہ تمہیں تمہاری دلہن دے دے، اور اگر کل تک تمہیں تمہاری دلہن، کل تک، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کل تمہیں تمہاری دلہن مل جائے گی، اگر کل تک تمہاری دلہن تمہیں نہ ملی تمہارا سر گردن سے اڑا دیا جائے گا۔ اب جو اس نے یہ والی بات سنی تو مولا کے پاس واپس، بڑی مصیبت آ گئی تھی۔ ایک تو شادی کر کے نکلا، اسباب لٹ گیا، شادی کر آیا، بیوی چھن گئی، اب کہہ رہا ہے کہ گردن بھی ماری جائے گی اگر یہ میری دعا، میری دلہن مجھے واپس نہ ملی۔ کہتے ہیں ابھی یہ قبر عباس پر آیا تھا، بس مولا کی جانب، ابھی صرف زری کی جانب دیکھا ہے، خالی زری کی جانب اس نے دیکھا۔ عجیب منظر ہے، اس نے خالی زری کی جانب دیکھا، اور دیکھتے ہی ابھی دیکھ رہا تھا کہ دوبارہ سے شور اور غوغا یہاں پہ ظاہر ہوا۔ جیسے شور اور غوغا ظاہر ہوا، اس نے فوراً پوچھا نادر شاہ نے اب یہ شور کس چیز کا ہے؟ کہا کہ دیکھو تو صحیح وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب جو دیکھا
دیکھا کہ وہی جوان اپنی زوجہ کے ساتھ طواف عباس میں مصروف ہے. ابھی لمحہ نہیں گزرا تھا. ولایت کہہ رہے ہیں نا، میں اور آپ ولایت کو کہہ رہے ہیں. دیکھیے کربلا میں کیا ولایت ہے. عباس کے پاس کون سی ولایت موجود ہے؟ عباس کے پاس کون سی ولایت موجود ہے؟ سپاہیوں کو بھیجا، کہتا ہے صحیح ہے، بلا کے لاؤ اس کی زوجہ کو، پکڑ کے لے آؤ میرے پاس. زوجہ کو پکڑ کر لیا ہے. دیکھیں یہاں سے مصائب کی منزل شروع ہو رہی ہے. زوجہ کو لیا ہے، دلہن تھی. کہا کیا بات ہے؟ کہ یہاں تک کا تو واقعہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں لوٹا گیا اور ایسے کیا گیا ویسے کیا گیا، آگے کی بات بتاؤ کیا ہوا؟ کہتے بھائی آگے کی بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے مجھے لے جانا چاہا اور یہ مجھے گھیر کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے اور میں پریشانی کی حالت میں دیکھ رہی تھی کہ نہ میرا قبیلہ ہے نہ کوئی مجھے بچانے والا ہے. اچانک مجھے یاد آیا، اچانک میں نے کربلا کی طرف رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد عجیب اس نے جملہ کہا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اے سکینہ میری مدد کیجئے، اے حسین میری مدد کیجئے، اے علی اکبر میری مدد کیجئے، یا عباس میری مدد کیجئے. کہا نہیں، اس نے ایسی کوئی جملہ نہیں کہا. کہا اس خاتون کی، اس دلہن کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ وہ جملہ یہ ہے، اے زینب کے بھائی عباس. اے زینب کے بھائی عباس میری عزت بچائیے. کہتے اتنا جملہ میری زبان سے نکلنا تھا کہ میں نے جو دوبارہ اپنی آنکھ کو کھولا میں نے دیکھا میں قبر عباس پر موجود ہوں. مجھے میرا شوہر مل گیا، مجھے میرے مولا نے بچا لیا. میں کہوں گا جناب زینب، ارے آپ کے بھائی کا حوالہ دیا جا رہا ہے. اے زینب اس وقت کیا حال ہوا ہوگا جب آپ کے سر سے چادر کو چھینا جا رہا تھا. اس وقت زینب نے کس کو آواز دی؟ اے بھیا عباس میرے سر کی چادر. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضاً بقضائه وتسلیما لأمره. سب مل کر پڑھیں گے بلند آواز میں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضاً بقضائه وتسلیما لأمره. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران شام کا، تجھے واسطہ چاردہ معصومین علیہم السلام کا. پالنے والے قلیل سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا شب جمعہ ہے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. ہمارے مریضوں کو صحت اور سلامتی عنایت فرما. ہمارے زخمیوں کو صحت کلی عطا فرما. عزاداری سید و شہداء کی حفاظت فرما. عزاداری کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے. پالنے والے مرنے سے پہلے زیارت کربلا نصیب فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہم ان کے ناصران خاص میں شامل فرما. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم سید شاندار حسین رضوی ابن سید وزیر حسن رضوی اور آپ کے جتنے بھی مرحومین اور جتنے بھی خدمت گزار ہیں اس مسجد کے، ان سب کے مرحومین کو شامل فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين بلند بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين.